بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلے تعارف قرآن دیکھیں گے کہ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں ضروری ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے روحوں کو اکٹھا ہی بنا دیا تھا اور پیدا کر دیا تھا، اور روحوں سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور اللہ نے روحوں سے فرمایا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ سب روحوں نے مل کے جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں تو روحوں کا ہو گیا ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہر روح جو پیدا ہوتی ہے اور زمین پر آتی ہے، یعنی کہ چاہے کسی بھی گھرانے میں آتی ہے تو وہ فطرتاً مسلمان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم یہاں سے مثال لے سکتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ابھی وہ ماں کی گود میں ہی تھے، تو انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ، ٹھیک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن جو ماحول ہوتا ہے نا گھر کا اور ہمارے معاشرے کا، وہ اس چھوٹے سے بچے کو جیسا ماحول ملے گا وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ مسلمانوں کے گھر میں آئے گا تو مسلمان بن جائے گا، کافروں کے گھر میں آئے گا کافر بن جائے گا۔ بیسیکلی ماحول کا ہوتا ہے سارا سلسلہ۔ پھر فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے قرآن کو سمجھنا اور اس کو اس قدر غور سے پڑھنا اور سمجھنا کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں اور پھر آگے بھی سکھا سکیں۔ پھر ہے قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک مطلب ایک ایسی الہامی کتاب ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ جو جیسے تورات نازل ہوئی تھی تو وہ سکرولز کی صورت میں لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ مطلب بڑے بڑے پتھروں پہ لکھی ہوئی آئی تھی، اور یہاں تک ہم نے کہیں سنا تھا کہ یہ زمرد کے بڑے بڑے پتھر تھے، سلیبس جو تھیں وہ زمرد کی تھیں۔ واللہ علم، کہیں ہمیں سننے میں آتا ہے پتھر تھے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ زمرد کے پتھر تھے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نازل نہیں کیا لکھا لکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ 3 طریقوں سے نازل ہوا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے اور آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے۔ ٹھیک، پھر کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ گھنٹیاں بجتی تھیں اور ان کی آوازیں آتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے اور آپ کو القاء کرتے تھے، یعنی کہ آپ کے سینے میں قرآن شریف کی آیتیں یا جو بھی چیزیں تھیں آپ کے سینے میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو خواب میں اشارہ ہو جاتا تھا۔ اچھا جی، اب ہے نزول قرآن۔ نزول کیسے ہوا؟ نزول قرآن وحی کے تھرو ہوا۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی ہے خفیہ اشارہ۔ خفیہ اشارہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب قرآن شریف کے اب یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے مطلب جیسے قرآن پاک ہے، اس ہر قرآن پاک کے اگر آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر قرآن کے لفظ کے روٹ ورڈز ہیں۔ روٹ ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اصل ورڈ ہے، اور اصل جو 3 حروف یا 4 حروف ہیں نا، انہی سے آگے ایک کچھ الفاظ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب قرآن کا اصل لفظ کیا، اصل روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را نون، قرن۔ اب اس سے کیا کیا نکلتا ہے؟ قرین بھی نکلتا ہے، قرآ بھی نکلتا ہے۔ اب قرین جو اس سے لفظ نکل رہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے ساتھی، ملی ہوئی چیز۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور اس سے قرن کا روٹ ورڈ نکل رہا ہے قرآ۔ قرآ کا کیا مطلب ہے؟ بہت پڑھی جانے والی کتاب۔ اور جو قرآن لفظ خود ہے جو نکل رہا ہے وہ ہے مصدر۔ ٹھیک، اچھا جی، اب آ جاتا ہے قرآن کے بعد اگلی باری آ جاتی ہے، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، چلیں رکوع کی بات کر لیتے ہیں۔ رکوع جو ہیں وہ قرآن شریف میں ٹوٹل 540 یعنی 540 ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رکوع جو ہیں اس میں ایک مضمون کو فوکس کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیراگراف نہیں ہوتا بلکہ ایک مضمون کو فوکس کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور جو اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہم سورت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ رکوع کے اندر صورتیں آتی ہیں۔ سورت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سورت کا مطلب ہے بلندی یا فصیل۔ پرانے وقتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جب شہر میں کسی شہر کو ہم کسی شہر کو دشمن یا کوئی بھی لوگ فتح کرنے جاتے تھے تو شہر کے ارد گرد چار دیواری بنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو فصیل کہتے تھے، اور اس چار دیواری کا ایک دروازہ ہوتا تھا۔ اس دروازے کو جب وہ قوم جا کے اس دروازے کو کھول لیتی تھی نا، تو اس کا مطلب تھا وہ اس کو فتح کر لیتی، کھول لیتی ہے، فتح کر لیتی ہے، یعنی شہر کو فتح کر لیا، کھول لیا دروازے کو۔ تو بیسیکلی جو صورت ہے نا، اس کا مطلب ہے فصیل، چار دیواری، یعنی کہ قلعے کی طرح اس کو کور کرنا۔ اب صورتیں جو ہیں انہوں نے کس کو کور کیا ہوا ہے چار دیواری سے؟ صورتوں نے آیتوں کو کور کیا ہوا ہے۔ جو اس صورت کی آیتیں ہیں نا، اس کو چار دیواری نے، یعنی صورتوں کی چار دیواری نے کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن شریف میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 یا 114 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہیں صورتیں۔ پھر اس کے بعد جو آیتیں ہیں جو قرآن شریف میں، مطلب صورتوں کے اندر آیتیں جو موجود ہیں وہ ہیں 6666، یعنی 6666۔ اب ان آیتوں کو سورت نے فصیل کی طرح کور کیا ہوا ہے۔ اب جو آیت ہے وہ کیا چیز ہے؟ آیتیں جو ہیں وہ تین طرح کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آیتیں جو ہیں جو صورتیں ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ کون کون سی؟ مکی، مدنی اور برزخی۔ مکی تو ہو گئیں جو مکہ کے دور میں نازل ہوئیں، مدنی ہو گئیں جو مدینہ کے دور میں نازل ہوئیں۔ برزخی کون سی ہیں؟ برزخی صورت وہ ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے نازل ہوئی، وہ ہے سورہ حج، جس میں 2 سجدے ہیں۔ یہ سفر کے دوران نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو برزخی صورت کہتے ہیں۔ اچھا، صورتیں بھی مکی اور مدنی میں بھی ہے کہ جو ہماری مدنی صورتیں ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدنی 7 بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ الاعراف اور انفال، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکی صورتوں میں توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے قصے جو بیان ہوئے ہوئے ہیں پرانی قوموں کے، وہ مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہوئے ہیں، یعنی مکی زندگی میں ہمیں سبق بتانے کے لیے، تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں پرانی قوموں کے عذابوں سے، وہ ہیں مکی صورتوں میں۔ اور مدنی صورتیں جو 28 ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں احکامات ہیں، سابقہ تمام شریعتیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو آیتیں ہیں نا ہماری، اس میں کچھ آیتیں تو ہیں خاص موقع پر نازل ہوئیں، کچھ پچھلی کتابوں سے لی گئیں، اور کچھ آیتیں جو اس وقت کفار مکہ سوالات کرتے تھے ان کے جوابات میں نازل ہوئیں۔ جو سوالوں کے جوابات میں نازل ہوئی نا، وہ جو صورتیں ہیں وہ یسألونک سے شروع ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے یسألونک؟ یا زبر یا کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ سآلہ کا مطلب ہے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لفظ سے وہ شروع ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسی آیات بھی نازل ہوتی تھیں کہ جو کبھی کبھی ایک ہی ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں جو مجموعے کی صورت میں نازل ہوتی تھیں۔ اور آیتوں کی کئی طرح کی اقسام تھیں۔ فار ایگزامپل کچھ تھیں حضری، یعنی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہیں حاضر ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ تھیں جو سفری تھیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پہ سفر کر رہے ہیں تو وہ اونٹ پہ نازل ہو جاتی تھیں، مطلب اس کی سواری آپ نے کی ہوتی تھی، اس حالت میں نازل ہو جاتی تھیں۔ اور ایک بار کی بات ہے کہ اس قدر اونٹنی نے اس کا سٹریس لیا کہ وہ وہیں بیٹھ گئی، یعنی کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ ہوتا ہوگا اس کا۔ پھر کچھ تھیں سماوی، یعنی کچھ آسمانوں میں نازل ہوتی تھیں، کچھ زیر زمین اور غاروں میں نازل ہوتی تھیں،
کچھ نہاری تھیں جو دن میں نازل ہوتی تھیں اور کچھ لیلی تھیں جو رات کو نازل ہوتی تھیں۔ یہ تھا جی میرے پیارے بہنوں آج کی کچھ، میں نے کہا آپ کو تعارف قرآن کرا دیا جائے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا گرامر سے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ قرآن شریف میں کیا کیا کلمے کس طرح یوز ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔